سوال: اللہ تعالیٰ کس کو معاف نہیں کرتا ہے؟ جواب: اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو کہہ دے میں نے اب توبہ کی، ان کی بھی توبہ قبول نہیں جو کفر پر مر جائے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ سوال: غصے کی حالت میں بیٹھنے سے بھی غصہ نہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ سوال: کون سا عمل کرنے والے انسان کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی؟ جواب: والدین کی نافرمانی کرنے والے کو۔ سوال: وہ کون سی سنت ہے جو قبر میں بھی مسلمانوں کے ساتھ موجود ہوگی؟ جواب: داڑھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے، اگر کوئی شخص داڑھی رکھنے کا پابند ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی یہ سنت اس کے قبر میں اس کے ساتھ موجود ہوگی۔ سوال: کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان آ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ہماری برائی کر رہا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی حقیقت میں ثابت نہیں، یہ سب من گھڑت اور بے بنیاد عقائد ہے۔ سوال: کون سا گناہ ایسا ہے جسے اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ جواب: غیبت کرنا۔ سوال: کسی کو گالی دینے کا کیا عذاب ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق یا غصے میں دی جائے تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ ڈنک مارنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ سوال: کون سی سبزی کھانے والے پر جادو اور نظر کا اثر نہیں ہوتا ہے؟ جواب: کریلا، کیونکہ کریلے کی خوشبو اور رس سے شیاطین دور بھاگتے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی اپنی قوم کو کریلا کھانے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ سوال: قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہو۔ سوال: کون سی صورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سوال: اگر کوئی غصے کی حالت میں طلاق دے تو کیا وہ طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب: جی ہاں، غصے کی حالت میں دی گئی طلاق ہو جاتی ہے۔ سوال: بتائیں وہ کون سی مسجد ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا حکم دیا؟ جواب: غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ضرار کو جلا دینے کا حکم دیا، وہ منافقین کی سازشوں کا مرکز تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو کتنی بار چاٹتے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو 3 بار چاٹتے تھے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ 5 کاموں میں جلدی کرنے کا حکم ہے؟ جواب: نمبر 1 مہمان کو کھانا کھلانے میں، نمبر 2 میت کو دفن کرنے میں، نمبر 3 بالغ لڑکیوں کا نکاح کرنا، نمبر 4 قرض ادا کرنا، نمبر 5 گناہوں سے توبہ کرنا۔ سوال: تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا۔ سوال: ابلیس کس وجہ سے مردود ہوا اور اسے جنت سے کیوں نکالا گیا؟ جواب: ابلیس تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا۔ جب رب تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا حالانکہ میرا حکم تھا، تو اس نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، یعنی جو شان کے لحاظ سے بڑا ہو وہ گھٹیا کے سامنے معاذ اللہ سجدہ نہیں کرتا۔ ابلیس حقیقت میں آدم علیہ السلام کی شان کو سمجھنے سے کاہل رہا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔
سوال: وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے سے انسان کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: باوضو رہنے سے۔ سوال: منافقوں پر سب سے بھاری نماز کون سی ہے؟ جواب: فجر و عشاء کی نماز۔ سوال: انسان کے ساتھ ہر وقت رہنے والے دو فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: کرامن کاتبین، اعمال لکھنے والے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی بد دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی؟ جواب: مظلوم کی بد دعا سے۔ سوال: وہ کون سی برائی ہے جو اگر ذرہ برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: غرور و تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس آدمی کو دو جنتیں ملے گی؟ جواب: فرمان الہی ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ سوال: جب اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے تو کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب: ایمان کی بیماری، یعنی ایمان کا کمزور ہونا اور انسان کا دین سے دور ہو جانا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے دین سے دور کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے دین کے قریب کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان دین سے دور ہے تو اسے سوچنا چاہیے اور فوراً اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ سوال: کس نبی کی خوبصورتی کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ سوال: کس نبی کی ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم جاری ہوا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم جاری ہوا۔ سوال: ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے؟ جواب: 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی کون ہے؟ جواب: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ سوال: اللہ عز و جل کا کون سا حکم شیطان نے ماننے سے انکار کیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب: اللہ کا ذکر کرنے سے۔ سوال: قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالی نے لیا ہے۔ سوال: اونچائی پر چڑھتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: اونچائی پر چڑھتے ہوئے الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ سوال: کھانا کھانے کے بعد اسی برتن میں ہاتھ دھونے اور اپنے دامن سے ہاتھ پوچھنے سے کون سی نحوست آتی ہے؟ جواب: کھانا کھانے کے بعد اسی برتن میں ہاتھ دھونا اور اپنے دامن سے ہاتھ پوچھنا یہ بے برکتی کا سبب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوال: روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ جواب: روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے۔ سوال: فرشتے روزے دار کے لیے دن اور رات کیا کرتے ہیں؟ جواب: فرشتے ہر دن اور رات روزے دار کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سوال: اللہ تعالی ماہ رمضان میں ہر روز کتنے گناہ گاروں کو جنت سے آزاد فرماتا ہے؟ جواب: اللہ تعالی ماہ رمضان میں ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ سوال: کیا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے۔ سوال: کان میں تیل ڈالنے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال: اگر کسی نے بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا تو اب اسے کتنے روزے رکھنے ہوں گے؟ جواب: اب اسے 61 روزے رکھنے ہوں گے۔